بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اولاد پر۔ زمین بولتی بھی ہے، زمین محسوس بھی کرتی ہے، زمین روتی کب ہے؟ ایسے گناہ کبھی نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورتیں یہ 3 گناہ شوق سے کرتی ہیں تو زمین بہت روتی ہے، اور وہ یہ 3 گناہ یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ان 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل تو دی ہے، لیکن کوئی معنی خیز خواہش نہیں دی۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنیادی خواہشات دیں، لیکن ذہانت عطا نہیں کی۔ اس دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نفس کی خواہشات عطا کی ہیں، بلکہ عقل سلیم بھی عطا فرمائی ہے۔ عقل سلیم دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 راستے بتائے ہیں۔ ایک راستہ شیطان کا ہے اور دوسرا راستہ رحمان کا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ 40 دن تک زمین مومن پر روتی رہتی ہے۔ فرشتے حکم کے پابند ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے، لیکن صرف ایک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو حکم کا پابند نہیں رکھتا اور اسے 2 راستے بتائے، ایک جنت کا راستہ اور دوسرا جہنم کا راستہ، ایک شیطان کا راستہ اور ایک رحمان کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عزت دی ہے، ایسا درجہ جو اس نے کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ حضرت انسان اس دنیا میں آئے جیسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اور کہا جاتا ہے کہ انسان کو کمال مخلوق بنا کر اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت کا لقب عطا کیا کہ حضرت اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مخلوقات بھی ایسے اعمال نہیں کیے۔ اللہ کی تمام مخلوقات میں سے کسی نے بھی زمین کو آلودہ نہیں کیا۔ صرف ایک شخص ہے جو اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی یا گناہ کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے، اور یہ زمین کو اللہ کے سامنے عرض کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جماعت کا ایک شخص جو حضرت لوط علیہ السلام کا پیروکار تھا، نماز پڑھ رہا تھا، کہیں طویل سفر پر جا رہا تھا، سورج کڑک رہا تھا، ریت گرمی تھی۔ جاتے ہوئے راستے میں ایک درخت آیا، مسافر درخت کے سائے میں کچھ دیر سو گیا۔ سوتے ہی اس نے خوابوں کی دنیا میں دیکھا کہ زمین رو رہی ہے۔ راستے میں اس نے زمین کو روتے ہوئے دیکھا اور پوچھنے کی بہت کوشش کی، آخر کس چیز نے تمہیں اتنے رونے پر مجبور کیا؟ تو زمین نے کہا کہ جا کر اپنے رب سے پوچھو، جس کا مطلب ہے کہ جاؤ اور اپنے نبی سے پوچھو۔ جا کر حضرت لوط علیہ السلام سے پوچھو کہ میں اتنی بار کیوں رو رہی ہوں۔ اور وہ شخص اپنی درخواست لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گیا۔ میں نے خواب میں زمین کو روتے دیکھا، میں نے زمین کو درد میں دیکھا، میں نے زمین کو اللہ کے حضور فریاد کرتے دیکھا۔ میں نے وجہ پوچھنا چاہا کہ زمین کیوں رو رہی ہو۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھیں برسنے لگیں۔ آپ رونے لگے اور فرمایا کہ میری امت کے گناہوں نے اللہ کی سرزمین کو ناپاک کر دیا ہے، میری امت کے گناہوں نے اللہ کی زمین کو مجبور کر دیا ہے۔ رونا، اللہ سے شکایت، میری برادری کا ہر فرد زنا کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، میری برادری کا ہر نظر آنے والا شخص کبیرہ زنا کے گناہ میں غرق ہے۔ جب ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ ہوتا ہے تو دوسرے گناہ کے اوپر تیسرا گناہ ہوتا ہے۔ یہ زمین جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ سے فریاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے رب، آپ کی پیاری مخلوق حضرت کو کیا ہوا جو انسان کے روپ میں اس دنیا میں آیا اور کیڑے مکوڑے سے بھی بدتر نکلا؟ نافرمانی کر کے اس نے آپ کی پاک زمین کو ناپاک کر دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگو تم جانتے ہو کہ کب زمین روتی ہے؟ زمین روتی ہے جب تمہارے گھر کی عورتیں 3 گناہ کرتی ہیں۔ آپ کا گھر زمین کو رونے پر مجبور کرتا ہے۔ حضرت سے پوچھا گیا وہ 3 خطرناک گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلا گناہ جس سے زمین روتی ہے وہ زنا ہے۔ جب مرد اور عورت مل کر اس گناہ کو کرتے ہیں، اور زنا کے بعد جب عورت غسل کرتی ہے، پانی اس کے سر سے گزر کے اس کے جسم کے ہر بال کو چھو کر اس کے پاؤں کے نیچے کی زمین تک پہنچ جاتا ہے، اس وقت زمین چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ اے میرے رب، تیرے بندوں کو کیا ہو گیا؟
تو نے انہیں حضرت انسان بنایا اور دنیا میں بھیجا، مگر وہ کیڑوں سے بھی بدتر نکلا۔ اس نے کہا کہ گٹر میں اگنے والے کیڑے زمین کی بدبو جتنے بدبودار نہیں ہوتے۔ یہ بدبو زانی کے اندر سے آتی ہے۔ زانیہ عورت اور زانی مرد جب غسل کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ جب کوئی ایسی عورت یا مرد غسل کر رہا ہوتا ہے تو ان کے جسم کے ہر بال ان کو لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ ان کو کوس رہے ہوتے ہیں، ان کی انگلیاں، ان کی زبان، ان کے جسم کے ہر بال ان پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، وہ ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ روایات ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ایک ایسی جماعت پر ہوا جس کے سامنے پکا ہوا گوشت ایک برتن میں اور کچا اور سڑا ہوا گوشت دوسرے برتن میں رکھا جاتا تھا۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھاتے تھے اور پکا ہوا نہیں کھاتے۔ پکا ہوا گوشت کھاتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جبریل امین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت ہے لیکن وہ ایک زانیہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی میری امت میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو عورتوں کے لیے شرمگاہ بنائیں گے، یعنی زنا اور ریشمی لباس، شراب اور آلات عورت کا دوسرا جرم جو زمین کو مجبور کر دے گا رونے پر شوہر کا ہے۔ وہ عورت جو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو زمین رو کر کہتی ہے، اے ناداں عورت، کاش تم جانتی ہو کہ شوہر کی اطاعت کتنی ضروری ہے، مقام و مرتبہ ہے۔ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں گھر سے باہر نکلنے کی کتنی سزا ہے۔ آپ گھر میں ہی مر جائیں لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر نہ جائیں، دروازے سے باہر نہ نکلیں۔ بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، لہٰذا اگر وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اور کسی شرعی وجہ کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اپنے شوہر کی نافرمان کہلائے گی۔ شوہر کے انکار کے باوجود اس کی اجازت کے بغیر مختلف شرعی کاموں کو انجام دینا حرام نہیں ہے، جیسے حرم مقدس کی زیارت، گھر والوں سے ملاقات یا گھر سے باہر نکلنا حصول علم کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر، لیکن اس حالت میں جب یہ چیز شوہر کے جسمانی حقوق کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے تو فرمایا عورت کا تیسرا جرم جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ غیر محرم مردوں کے سامنے گھنگرو پاؤں پر باندھ کر سریعام ناچنا، بے حیائی پھیلانا ہے۔ بے حیائی کی طرف قدم بڑھانا، گانا سننا بجانا شریعت میں حرام ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان چیزوں کے خریدار بن جاتے ہیں جو اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کی یاد سے گمراہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناچ گانا دل میں منافقت پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی پیدا کرتا ہے۔ فرمایا تینوں بدتر ہیں، ایسے گناہ ہیں جو زمین کو آلودہ کرتے ہیں اور اسے رولا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور تمام امت مسلمہ کی، آمین ثم آمین۔